عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے. کیا تیار رکھو؟ مَسْتَطَعْتُمْ، جو بھی تم میں استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے تم میں. کس چیز کی؟ من قوتن، قوت میں سے. اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے میں سے. ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراؤ گے اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو. وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ گھوڑا 3 قسم کا ہوتا ہے، یہ 3 مقاصد کے لیے رکھا جاتا ہے. لرجل اجر، ایک تو انسان کے لیے اجر کا ذریعہ ہوتا ہے. ولرجل ستر، اور ایک ڈھانپنے کا ذریعہ. وعلی رجل وزر، اور ایک بوجھ ہوتا ہے انسان پر. اجر کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ فی سبیل اللہ اس سواری کو استعمال کرے. اور پھر ستر کیا ہے؟ کہ انسان اسے اپنی عزت و آبرو کے لیے استعمال کرے، اور یعنی اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے، یعنی اپنی روزمرہ کی ضروریات میں. اور وَلَا تَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي أُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، اور تنگی میں، آسانی میں ان کی پیٹھ اور پیٹ کا حق نہ بھولے، یعنی ان کو کھلائے پلائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور وزر کیا ہے؟ کہ جو انسان محض تکبر کے لیے اور بلا ضرورت غلط مقاصد کے لیے جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں. یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات گھوڑے صرف کس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں؟ اپنی دولت کی شان و شوکت کی نمائش کے لیے، ریسنگ کے لیے، جوئے کے لیے، یا کچھ اور مقاصد کے لیے. تو وہ انسان کے اوپر بوجھ ہے، یعنی انسان کو قیامت کے دن ان کا حساب دینا ہوگا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اسلام میں بذات خود بری اچھی نہیں، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، جہاد کرو مشرکین سے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ قوت میں پھر مال بھی آتا ہے، جان بھی آتی ہے اور زبان بھی آتی ہے، یعنی قلم بھی آتا ہے. مال، جان اور زبان. تو قوت ان تینوں چیزوں کے اندر ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے لیے مال بھی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ دفاعی اخراجات کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر انفس بھی چاہیے، بہترین مین پاور، انسانی فورس چاہیے. اور پھر السنہ، یعنی زبان کی طاقت. اور زبان میں اسپیچ بھی آتی ہے اور قلم بھی آتا ہے، کیونکہ قلم بھی دراصل ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، اور زبان بھی جو انسان کے اندر ہے اس کا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، دونوں ہی قوت کے ذرائع. آج کے دور میں جنگیں صرف اسلحے کے ساتھ نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا جنگوں کا رخ بدل دیتا ہے. تو اس لیے جب ہم بات کریں گے من قوتن، تو اس میں صرف اسلحہ نہیں آئے گا، بلکہ قوت میں مالی قوت، جسمانی قوت، زبان کی قوت، قلم کی قوت، افکار کی جو قوت ہے، یعنی انٹلیکٹ کے استعمال کی، عقل کے استعمال کی، اور عقلی برتری جو ہے مسلمانوں کی، یہ سب چیزیں اس میں آتی. ان سب کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے. لیکن ہم اس کو صرف ایک لمیٹڈ پیمانے پر محدود تفسیر کے ساتھ صرف اپنے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، جبکہ یہ ایک جامع آیت ہے. آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں گی. یہ واقعہ شاید میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہو، لیکن تھوڑا سا کہ جہاد کیسے کیسے ہوتا ہے، کس کس چیز کا ہوتا ہے، اور
ماضی میں جن لوگوں نے یعنی امت مسلمہ کے ہر حصے نے، عورتوں نے، مردوں نے، ہر ایک نے جہاد کیا، اور شکلیں مختلف تھیں، لیکن ہر شخص اپنی اپنی جگہ کوشش میں مصروف تھا۔ آگے آپ سورۃ التوبہ میں ہی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے اہل ایمان میدان جنگ میں ہی نکل جاتے، کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے علم حاصل کیا اور پھر جا کر اپنی قوم کو خبردار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں دو بہت بڑے گروہ نظر آتے ہیں صحابہ کرام میں اور پھر ان کے آگے فالوورز میں۔ ایک تو وہ تھا جو مستقل طور پر جنگوں کے لیے نکل گیا، اور دوسرا وہ تھا جس نے علم میں خوب محنت کی اور کوشش کی، اور اس طرح دونوں ہی سرحدوں پر یعنی دفاع میں بھی اور نظریات دونوں ہی مقامات پر مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی گھرانے کے تین مختلف افراد کیا کر رہے ہیں۔ ربیعہ الرائی، ربیعہ ان کا نام تھا، ہمارے ہاں ربیعہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اس لیے یہ ربیعہ عربی میں مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابو عثمان کنیت تھی، باپ کا نام فروخ تھا۔ غلام کے گھر میں ربیعہ پیدا ہوئے تھے، یعنی غلام کے بچے تھے، لیکن آگے چل کر علم کے تاجدار بنے۔ ان کے باپ جو تھے وہ غلام تھے، فروخ۔ ربیعہ ائمہ تابعین میں سے تھے، امام تھے، حافظ تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، اسی لیے ربیعہ الرائے کہلاتے تھے، یعنی جن کی رائے کو بہت اہمیت تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ ان کے والد فروخ کو خراسان کی مہم میں جانا پڑا۔ مسلمان خراسان کی طرف جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ وہ پورے 27 سال وطن واپس نہ آ سکے، 1-2 سال نہیں، 27 ایئرز تک واپس نہ آ سکے۔ ربیعہ کی والدہ بہت عقل مند اور عاقبت اندیش خاتون تھی۔ ان کی پیدائش کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھا۔ شوہر کی عدم موجودگی میں انہوں نے پوری توجہ سے لڑکے کی تعلیم و تربیت دلائی۔ شوہر کا کل اندوختہ یعنی جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ 30,000 اشرفیاں تھیں، سب کچھ ربیعہ کی تعلیم پہ خرچ کر دیا۔ مال کا جہاد ہے، اور خود شوہر کے بغیر اتنے سال رہتی ہیں، نفس کا جہاد ہے، اور شوہر خراسان کی مہم پر گئے ہیں، ان کا جنگی جہاد ہے۔ ربیعہ بہت ذہین اور علم کے شوقین تھے، اس لیے انہوں نے بہت جلد تعلیم حاصل کر لی، اور جوانی کے آغاز میں ہی وہ تمام علوم میں ماہر ہو گئے۔ 26 سے 27 ایئرز کی عمر میں ان کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا، اور دور دور سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ 27 سال کے بعد ان کے والد گھر واپس آئے۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا، باپ بیٹے دونوں ایک دوسرے سے ناواقف۔ ربیعہ باہر نکلے تو دروازے پر ایک اجنبی کو دیکھ کے بہت برہم ہوئے۔ کہا، دشمن خدا تو میرے گھر پہ حملہ کرتا ہے؟ فروخ نے جواب دیا، دشمن خدا تو میرے گھر میں گھسا ہوا ہے، یعنی وہ محاورے میں کہتے دشمن خدا۔ دونوں میں یہاں تک گفتگو بڑھی کہ باہم دست و گریباں ہو گئے۔ وہ اندر آنا چاہتے تھے اور وہ ان کو باہر دھکیل رہے تھے۔ یہ شور سن کر پڑوس کے آدمی جمع ہو گئے، دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ربیعہ فروخ سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے، خدا کی قسم تجھ کو حاکم شہر کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ فروخ کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے۔ اتنے میں حضرت انس بن مالک پہنچ گئے۔ فروخ سے کہا، بڑے میاں آپ کسی دوسرے گھر میں ٹھہر جائیے۔ اس وقت فروخ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بنی فلاں کا غلام ہوں، میرا نام فروخ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ ان کی آواز سن کر بیوی گھر سے نکل آئی اور انہیں پہچان کر بیٹے سے کہا، یہ تمہارے باپ ہیں۔ شوہر کو بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم حالت حمل میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ پردہ اٹھنے کے بعد دونوں باپ بیٹے گلے مل کر خوب روئے۔ یہ ایک عورت کی گواہی بھی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد فروخ نے بیوی سے اندوختے کے متعلق پوچھا، یعنی جو وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ کہا کہ میرے پاس 4,000 دینار ہیں۔ بیوی کل پیسے بیٹے کی تعلیم میں خرچ کر چکی تھی۔ جواب دیا، ابھی ایسی جلدی کیا ہے، پیسہ حفاظت سے دفن کیا ہوا ہے، اطمینان سے نکالوں گی۔ اس وقت ربیعہ کی ذات طالبان علم کا مرجع بن چکی تھی۔ مسجد نبوی میں ان کا حلقہ درس قائم تھا، جس میں مدینہ کے بڑے بڑے ائمہ، علماء، اشراف شریک ہوتے تھے۔ ربیعہ معمول کے مطابق وقت پہ مسجد چلے گئے۔ ان کی ماں نے درس کا وقت پہچان کر شوہر سے کہا، ذرا جلدی سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھاؤ۔
فاروق مسجد گئے تو دیکھا کہ ایک شخص کے گرد لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. امام مالک، حسن بن زید، ابن ابو علی، مساحکی وغیرہ مدینہ کے شرفاء اکابر حلقہ درس میں شریک ہیں. امام مالک طالب علم ہے ابھی. فاروق یہ ہجوم دیکھ کر قریب چلے گئے. لوگوں نے راستہ دے دیا، یعنی اتنا رش تھا کہ وہ راستہ نہیں ملتا تھا. لوگوں سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے بتایا ربیہ بن نبی عبد الرحمن فروخ. یہ سن کر غفور مسرت میں بول اٹھے، خدا نے میرے لڑکے کو یہ رتبہ عطا کیا. اور گھر جا کر بیوی سے کہا میں نے تمہارے لڑکے کو ایسے رتبے پہ دیکھا کہ اس سے پہلے کسی صاحب علم فقیہ کو نہیں دیکھا. شوہر کی زبان سے یہ اعتراف سننے کے بعد بیوی نے کہا اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بیٹے کی یہ عظمت، یہ 30,000 اشرفیاں؟ فاروق نے جواب دیا خدا کی قسم بیٹے کی عظمت و شان. بیوی نے کہا پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری کل دولت اس کی تعلیم میں صرف کی. فاروق نے کہا خدا کی قسم دولت ٹھکانے لگی، اصل جگہ پر پہنچ گئی. اب یہ 3 مختلف طرح کے جہاد ہیں نا کہ نہیں ہے؟ مال بھی انوالو ہے، نفس بھی انوالو ہے، اور جنگ والا جہاد بھی ہے، علم والا بھی ہے. تو یہ تھا ہمارے اسلاف کا جہاد. اسی وجہ سے امت مسلمہ کو عزت ملی کہ کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا کہ تمہارا جہاد کم ہے، یہ تمہارا کم ہے. ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ ڈٹا ہوا تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کا کردار کتنا بڑا ہے. ہمارے ہاں اگر عورتوں کو ایسی کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ ساری زندگی صرف رو رو کے گزار دیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت اس کو بھی فراموش کر دیں، اور ہر کوئی ان کے پاس بیٹھ کے صرف تعزیت کرتا رہے. یہ کون سا جہاد ہے؟ تمہارے میاں 27 سال سے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے. اور تو کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورت اپنا کردار ادا نہیں کرتی. اور عورت بچے کی تعلیم اسی وقت دلا سکتی جب وہ خود پڑھی لکھی اور اس کو علم کی قدر ہو، ورنہ تو وہ اس کو بھی کہیں چھوڑ دیتی کہ باپ تو تمہارا گیا تم کما کے لاؤ میرے لیے. یا یہ کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ بنوانے میں سب کچھ لگا دیتی، زیور بنواتی، پہنتی. یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہماری تاریخ میں موجود ہیں اور ہم سب کے لیے دعوت عمل ہے ان واقعات میں. پھر اسی طرح قوت اور رباط الخیل کا باہم تعلق. اگر قوت سے مراد ایٹامک ویپن سمجھا جائے، یعنی قوت کا مطلب انرجی بھی ہوتا ہے، پاور بھی ہوتا ہے، تو اگر اس کو ایٹامک پاور یا ایٹامک انرجی یا ایٹامک ویپن سمجھا جائے، کیونکہ وہ پاور خود سے تو کچھ نہیں کرتی، وہ کسی ویپن میں ہی آ کے کام کرتی ہے، تو رباط الخیل سے مراد وہ ڈیلیوری سسٹم لیا جا سکتا ہے جو ان ایٹامک وار ہیڈز کو ٹارگٹ تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اہم چیز یہ ڈیلیوری سسٹم ہی ہے، یعنی ورنہ وہ ہتھیار بیکار ہیں، تو اپنی ہی جگہ پھٹ کے اس جگہ کو ہی تباہ کریں گے. اگر ہمارے پاس ایٹامک بام کا بڑا ذخیرہ ہو بھی، لیکن اگر وہ طیارے اور میزائل نہ ہو جو ان کو ان کے ٹارگٹ تک پہنچائیں تو وہ بیکار ہیں. ایک مضبوط اور مؤثر ڈیفنس سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں قوت یعنی ہتھیار بھی ہو اور اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے سواری بھی ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف قوت کی بات نہیں کی بلکہ قوت کے ساتھ سواری کا بھی ذکر کیا کہ یہ 2 چیزیں ہوں تو تب انسان اپنا کام پورا کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں کہ ان سب چیزوں کی تیاری کا مقصد کیا ہے. اعدوا، تیار رکھو. یہ نہیں کہا استعمال کرو، کیا کہا؟ تیار کرو. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ استعمال ہو یا نہ ہو تیاری ضروری ہے. کیونکہ بعض بہت عقل مند، جو زیادہ ہی عقل مند ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اتنا پیسہ اس پہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت کہ سال ہا سال آپ کے بحری بیڑے سمندر میں کھڑے زنگ آلود ہوتے رہیں. 460 ملین ڈالر پر مشتمل ایک سب مرین جو ہے وہ ایسے ہی پانی میں گھلتی رہے، تو یہ پیسے کا ضیاع نہیں. یہ اوور سمارٹ ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اعدو، تیار رکھو. استعمال کرو یا نہ کرو تیار رکھو. کیونکہ اسلام کا جو روب ہے وہ صرف قوت کے استعمال پر ہی نہیں، مظاہرہ قوت پر بھی ہے. یعنی قوت کا مظاہرہ،
اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ 6 سپٹمبر کو اسلحے کی نمائش ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے اور ہمارے والد اور کہیں لے کے جاتے یا نہ جاتے، ہر 6 ستمبر کو ہمارا ٹور، چونکہ ہم لوگ سرگودا میں تھے، وہاں بیس پر بہت بڑی نمائش ہوتی تھی، لازمن سب بچوں کو لے کر، یعنی کہ وہ ایک سالانہ وزٹ ضروری تھی ہر چیز کو دکھانے کی. تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہاں ہر دفعہ وہی چیز ہوتی پھر لے جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ایسی چیزوں کو دکھانا جو ہے وہ اسی تیاری میں ہی شامل ہے کہ ان چیزوں کو تیار رکھو، ان کی نمائش کرو تاکہ حریف کو مروب کر سکو، دشمن کو روب میں ڈالو. ترہبون بھی، یعنی صرف تیاری کافی نہیں بلکہ اس کی نمائش بھی ضروری ہے تاکہ ڈرا سکو اس کے ساتھ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور کچھ دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی جو ابھی تمہیں دشمن کی شکل میں نظر نہیں آ رہے، جن کی دشمنی ابھی تم پر واضح نہیں، لیکن اس کے اشارے ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتے ہیں. مثلا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. یہ سورۃ التوبہ میں آگے آپ پڑھیں گے. پھر اسی طرح اس وقت تو مسلمانوں کا مقابلہ صرف کفار مکہ سے تھا، لیکن بعد میں کیا پتہ چلا کہ کچھ اور طاقتیں بھی مسلمانوں کی دشمن ہیں. جو ہی مسلمان اندرونی جنگوں سے فارغ ہوئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ رومیوں اور ایرانیوں نے بھی مسلمانوں پر حملوں کی ٹھانی، جس کے نتیجے میں پھر غزوہ تبوک وغیرہ پیش آیا. تو مسلمانوں کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ دور تک نگاہ رکھ کے منصوبہ بندی کیا کریں، صرف شارٹ ٹرم پلاننگ نہ ہو بلکہ لانگ ٹرم ہو. عدو اللہ عدوکم وآخرین من دونہم، جو ابھی سامنے نہیں آئے، جو منظر عام پر نہیں پس منظر میں ہیں. یہ مت سمجھو کہ کفار مکہ آئے اور ان کے 70 تم نے پکڑ لیے، 70 مار ڈالے اور ان کی قوت تم نے توڑ ڈالی اور آئندہ کے لیے اب معاملہ آسان ہو گیا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک جنگ جیت لیتا ہے تو وہ بعض اوقات خوش فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ اب آئندہ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا روب اور خوف دنیا پہ بیٹھ گیا. تو اس کانٹیکس میں یہ آیت اتری، یعنی وہ تمام چیزیں اسی تیاری میں شامل ہو جاتی ہیں جس میں کسی بھی طریقے سے آپ دشمن کا پتہ چلاتے ہیں، اور اس میں جو بھی آپ کی کوشش ہے وہ سب اللہ کے ہاں گنی جاتی ہے. پھر ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے چیز میں سے، یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، کچھ بھی جو خرچ کرو گے، کیونکہ یہ تیاری زبانی باتوں سے تھوڑی ہوگی، یہ تو کچھ لگانے سے ہوگی. جو بھی تم اس میں لگاؤ گے، انویسٹ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف. یوفی الیکم، تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، تم پر ظلم نہ ہوگا. یعنی اس تیاری میں اب آپ دیکھیں گے قوت میں وہ ساری چیزیں آگے جو ایک حدیث کی روح سے میں نے آپ کو جان، مال اور زبان، اور وہ ذہنی اور زبانی اور عملی اور پوری قوت جو ایک مسلمانوں کی ہونی چاہیے، جس سے امت مسلمہ کا ایک روح ہو دشمن پر، اس میں انسان جو بھی مال لگائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کا پورا صلہ واپس کروں گا. یہ تم میرے راستے میں لگا رہے ہو، اس کا اجر پھر میرے ذمہ ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پہ ظلم نہ کیا جائے گا.
ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، اس کا حق نہ دینا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں تمہارا خرچ کیا ہوا واپس نہ ملے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت تربیت کرتے ہیں نا مسلمانوں کی، کہ جنگ بدر کے بعد، کامیابی کے بعد مسلمانوں کو ٹھنڈا نہیں پڑنے دیا گیا۔ عموماً ہم کام کم کرتے ہیں، پھر کوئی کامیابی ہو تو دنوں خوشیاں مناتے رہتے ہیں اور جشن مناتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی تیاری بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ جنگ بدر کے بعد تم آرام کرنے لگو، آگے کی تیاری کرو اور ایک لمبی تیاری کرو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مائل ہوں صلح کی طرف، یعنی دشمن اگر صلح کرنا چاہے، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، یعنی صلح کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجئے اللہ پر۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کا تقاضا کرتے ہوں اور دشمن بھی صلح پر مائل ہو تو صلح کرنے میں حرج نہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح اچھی چیز ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہو آپ کو دھوکہ دینے کا، وہ کون؟ دشمن۔ یعنی اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہو تب بھی مت گھبراؤ۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس یقیناً اللہ تجھ کو کافی ہے۔ مت گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ توکل علی اللہ، اللہ آپ کو دشمن کے فریب سے، دھوکے سے، نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اسلام دراصل امن چاہتا ہے، وہ بلا وجہ کسی پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی صلح کرنا چاہتا، اور یہاں آپ دیکھیں کہ صلح کے لیے لفظ کیا ہے عربی میں؟ صلح یہاں نہیں استعمال ہے، تم اردو ترجمے کی مجبوری کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، یہاں لفظ سلم استعمال ہوا ہے۔ یہ وہی روٹ ہے جو اسلام کا ہے، سین لام میم، سلامتی والا۔ یعنی اگر دشمن پیسفل ہے تو تم بھی پیس کا مظاہرہ کرو، اس کو قبول کرو۔ اور عموماً دشمن کب صلح کی طرف مائل ہوتا ہے؟ جب وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو ایسے میں تو ہونا یہ چاہیے نا کہ اگر تمہارا دشمن کمزور ہے اور وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو تم اس کو جانے نہ دو اور پکڑ کے ختم کر دو، یہ نہیں کہا گیا۔ پھر صلح کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پرامن زمانہ ہوتا ہے تو دعوت کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اسلام کا پیغام دوسری قوموں تک پہنچانے کا موقع زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ ہم عملی طور پر صلح حدیبیہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ جتنی عددی قوت مسلمانوں کو اس دور میں ملی وہ اس سے پہلے میں نہیں ملی، جبکہ مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ اصل میں تو اسلام کا مقصد کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ہماری جنگ بھی اسی مقصد کے لیے ہے، اور اگر کوئی امن و امان کے ساتھ رہنا چاہے تو تم بھی اسی کو ترجیح دو اور دشمن کے دھوکے سے خوف نہ کھاؤ۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی، بنصرہ، اپنی نصر کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، یعنی آپ کو اللہ نے جنگ بدر میں اپنی خاص تائید کے ساتھ مدد دی، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے سے، یعنی ان 313 لوگوں کے ذریعے آپ کی تائید کی۔ اس لیے امیر لشکر ہونے کی حیثیت سے، سربراہ ملت کی حیثیت سے، سربراہ مملکت کی حیثیت سے آپ صلح کر لیجئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں
الفت پیدا کی، کن کے؟ مومنوں کے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی خدمت وہی مومن کر سکتے ہیں جن کے دل باہم جڑے ہوئے ہوں، کیونکہ انہی مومنوں کی یہ صفت یہاں آگے بیان ہو رہی ہے۔ اللہ نے خود بھی آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ذریعے بھی کروائی۔ کیسے مومن ہے وہ؟ جن کے دلوں میں باہم الفت اور محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت فرمائی۔ تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں خوشحال کیا۔ تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرما رہے تھے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے تھے، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک خاص احسان تھا اللہ کا کہ اس نے ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا۔ مختلف رنگوں، نسلوں، زبانوں، قبیلوں کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے باہم ایسے محبت کرنے والے تھے کہ وہ محبت خون کے رشتوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ زمین بھر کی دولت سے بھی دل نہیں خریدے جا سکتے۔ دلوں کی محبت اور چاہت اور یگانگت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا، دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا، یہ اللہ کی خاص تائید اور احسان کے ساتھ ہی ممکن ہوا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس سے اہم ترین سبق کیا ملتا ہے؟ یعنی اصل میں یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی۔ اہم ترین سبق کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، دشمن کے مقابلے میں جیتنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک اللہ کی تائید، اور نمبر دو اہل ایمان کا باہم اتحاد، بہترین ٹیم ورک جو مکینیکل نہیں، محبت بھرا ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ہم کسی جگہ پر مل جل کر کام کرتے ہیں، مثلا آپ سب یہاں مختلف طریقوں سے باہم ملے ہوئے ہیں، مثلا گروپ کی شکل میں یا کسی بھی اور کام کے سلسلے میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کام ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی جو مسلمانوں کے باہم تعلق کی روح ہے وہ متاثر ہونے لگتی۔ تو اگر اہل ایمان ہوتے ہوئے ہم واقعی دین کا کچھ فائدہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر لازمی طور پر یہ صفت پیدا کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔